ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ واجب الاحترام دینی علوم یوٹیوب چینل آپ کے لیے ایک اور بہت ہی پیاری ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ دینی علوم یوٹیوب چینل اس طرح کے بے شمار معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتا رہتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ تو چلو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ تو آج جس طرح کہ آپ نے تھمبنیل میں دیکھا کہ نماز فجر پڑھنے کا طریقہ، تو اس کے اندر آپ کو بتایا جائے گا کہ ہم نے نماز فجر کی سنتیں کس طرح پڑھنی ہیں اور نماز فجر جو ہے وہ فرائض کس طرح پڑھنے ہیں اور جماعت کے ساتھ کس طرح پڑھنی ہے۔ تو سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین ہم سب کو نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ تو عرض یہ ہے کہ ہم نے مکمل وضو کر لیا اور نماز کے لیے ہم جو ہے وہ مسجد کے اندر حاضر ہوئے ہیں۔ تو 2 رکعت ہم نے نماز سنت ادا کرنی ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بہتر تو یہ ہے کہ ہم سنتیں گھر کے اندر پڑھیں کہ فرض نماز کے علاوہ جو نماز ہے وہ گھر کے اندر پڑھنے پر زیادہ اجر ملتا ہے۔ تو میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں یا میرے دوست جو سنتیں پڑھ رہے ہیں فجر کی، وہ طریقہ سماعت فرمائیں کہ 2 رکعت نماز سنت مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادت اللہ تعالیٰ کی وقت ہے نماز فجر کا، منہ خانہ کعبہ شریف کے اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ ہو گئی۔ اب پہلی رکعت کے اندر ہم ثنا پڑھیں گے، یعنی کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ یہ ثنا پڑھنے کے بعد ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سی بھی جو ہمیں صورتیں آتی ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک صورت، یعنی کہ سورہ اخلاص پڑھ لی، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم رکوع کے اندر چلے جائیں گے۔ رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد 3 دفعہ پڑھنی ہے ہم نے، کم از کم، زیادہ سے زیادہ 5، 7، 9، 11، یعنی کہ طاق اعداد کے مطابق جتنی دفعہ ہم مرضی پڑھ لیں۔ رکوع و سجود کرنے کے بعد جب دوسری رکعت کے ہم کھڑے ہوں گے تو دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہی ہم نے الحمد شریف پڑھنی ہے، ثنا نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے۔ دوسری رکعت کے اندر کھڑے ہوتے ہی الحمد شریف پڑھیں گے، یعنی کہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئی سی بھی صورت جو پہلی رکعت میں آپ نے پڑھی ہے نا، تو دوسری رکعت میں اس سے اگلی صورت پڑھنی ہے یا اسی کو دوبارہ پڑھ دینا ہے، اسی کو دوبارہ پڑھ دیں یا اس سے کوئی اگلی صورت پڑھیں، پیچھے کی طرف نہیں جانا، آگے کی طرف جانا ہے۔ مثال کے طور پر اگر پہلی رکعت کے اندر ہم نے قل اعوذ برب الفلق یہ پڑھی ہے تو دوسری رکعت کے اندر ہم قل اعوذ برب الناس پڑھیں گے یا قل اعوذ برب الفلق ہی دوبارہ پڑھیں گے، پیچھے کی طرف نہیں جائیں گے۔ قل هو اللہ احد یا قل یا ایھا الکافرون یہ صورتیں نہیں پڑھیں گے، اگلی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد رکوع و سجود کریں گے اور آخر میں تشہد پر بیٹھیں گے۔ التحیات پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھیں گے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد دعا پڑھیں گے جو مسنون دعا پڑھی جاتی ہے، رب اجعلنی یا اللہم ربنا آتینا، وہ پڑھنے کے بعد دونوں طرف جو ہے وہ ہم سلام پھیر دیں گے، ذکر و اذکار کے اندر مصروف رہیں گے۔ میری بہنیں جو ہیں وہ فوراً بعد بھی فرض پڑھ سکتی ہیں اور میرے بھائی جو ہیں وہ جماعت کا انتظار کریں، جب نماز جماعت کے لیے کھڑی ہو جائے تو جماعت کے ساتھ مل جائیں۔ تو اگر وہ اکیلے پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ جماعت گزر چکی ہے تو بعد میں مسجد کے اندر گئے ہیں یا گھر کے اندر کوئی ایسا مسئلہ بن گیا، تیز بارش ہے، آندھی ہے، طوفان ہے، اس طرح کا معاملہ ہے، گھر کے اندر ہی نماز پڑھ رہے ہیں، تو فرض پڑھنے کا بھی یہی طریقہ ہے جو سنتیں پڑھنے کا طریقہ ہے۔ 2 رکعت سنتیں جو پڑھی ہیں
2 رکعت فرض بھی پڑھنے کا یہی طریقہ ہے، بس وہ نیت کے اندر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ وہ ہم نے 2 رکعت نماز سنت کہا تھا، یہاں پر ہم نے 2 رکعت نماز فرض کہنا ہے۔ وقت ہے نماز فجر کا، محترم خانہ کعبہ شریف کے عبادت اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ اکبر۔ پہلی رکعت کے اندر ثنا اور سورہ فاتحہ اور کوئی سی بھی صورت، دوسری رکعت کے اندر پھر سورہ فاتحہ اور کوئی سی بھی صورت، اور اس کے بعد جو ہے وہ رکوع سجود کر کے اتحیات درود پاک دعا پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیں۔ اس کے بعد دعاؤں میں جو ہے وہ خصوصی التجا ہے کہ مجھے نہ چیز کو بھی یاد رکھیں، اور اپنے والدین کے لیے، ملک و ملت کے لیے، ہر چیز کے لیے دعائیں مانگیں، کیونکہ دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، تو اسی لیے بھرپور دعائیں کریں، ذکر و اذکار کے اندر اس کے بعد مصروف رہیں۔ ہو سکے تو اشراق و چاشت کے نوافل بھی ادا کریں، اور اگر وقت نہ ملے تو ذکر و اذکار کے اندر مصروف رہیں، اس کے بعد ہو سکے تو قرآن پاک کی تلاوت کریں، اپنے کاروبار کے اندر مصروف ہو جائیں۔ تو یہ تھا آج ہم نے یہ سیکھا کہ 2 رکعت نماز سنت فجر کی پڑھنے کا طریقہ اور 2 رکعت نماز فرض فجر کی پڑھنے کا طریقہ۔ اگر ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر ہم نے پہلی رکعت کے اندر ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہ، اس کے بعد خاموش ہو جانا ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ بھی اور قرآن پاک کی تلاوت بھی یہ امام صاحب ہی کریں گے، ہم نے خاموشی سے سننا ہے۔ دونوں رکعتوں کے اندر رکوع و سجود کی تسبیحات جو ہے وہ ہم پڑھیں گے، اتحیات درود پاک دعا بھی ہم پڑھیں گے، مگر قیام کی حالت کے اندر امام صاحب کے پیچھے جب ہمیں جماعت مل جائے، ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس کے اندر ہم نے صرف پہلی رکعت کے اندر ثنا پڑھنی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ہم نے خاموش کھڑے رہنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔